الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجحد الجاهل بكل شيء له آية تدل على أنه واحد. عزیزان اسلام، آج ہمارا چوتھا درس ہے. پہلے 3 درسوں میں ہم نے مقدمہ پڑھا ہے، تقریباً 8 صفحات ہم نے پڑھے ہیں. کل کے درس میں ہم نے وضاحت فرمائی تھی کہ ملحدین کے ساتھ ہمارے جو تنازعات ہیں، جو متنازع امور ہے، ان میں ایک تنازع بھی ہے کہ تعین خدا کے بارے میں، تعین الہ کے بارے میں ملحدین کے ساتھ اگر اس ٹاپک کو رکھا جائے اور اس ٹاپک اور اس موضوع پر اگر گفتگو کی جائے تو بہت مفید رہے گی، کیونکہ ملحدین بھی خدا کو مانتے ہیں جس کو وہ مادہ کہتے ہیں، اور مادے سے تمام کائنات کی تخلیق، وہ کہتے ہیں کہ مادے سے تمام کائنات تخلیق ہوتا ہے اور خود بخود ہوتا ہے، اور ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں. تو تعین کے موضوع پر کل گفتگو ہو گئی ہے. آج ہم صفحہ اصول و مبادیات رد الالحاد جو کتاب ہے، اس میں ہم صفحہ نمبر 8 سے پڑھیں گے، میزان عقل کا حال. میں مولانا بلال صاحب کو مجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میزان عقل کا حال جی شکریہ. شروع کر دیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، شکریہ. میزان عقل کا حال. ملحدین سے گزارش ہے کہ جو عقل ہی کے میزان سے ہستی خدا کو سمجھنا اور تولنا چاہتے ہیں، اور اسی معیار اور اسی پیمانے سے جانچنا اور ناپنا چاہتے ہیں کہ جس عقل سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، اس عقل کا حال سوچیں کہ کیا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح مادی اشیاء کے لیے وزن کے میزان مختلف ہے، اسی طرح خود عقل میں بھی تفاوت ہے. بس بتلائیے کہ عقل کا فیصلہ صحیح مانا جائے اور اس پر محاکمہ کون کرے، 19ویں صدی کے عقل یا 20ویں صدی کی یا اس کے ماں باپ کی عقل؟ بے شک عقل ایسا کانٹا ہے، مگر کیا ہر عقل میں ہر بات آ سکتی ہے؟ جس طرح مادی اشیاء کے وزن کے لیے حسب مراتب میزان مختلف ہیں، اسی طرح میزان عقل کا حال ہے کہ ایک موقع پر دیکھیے سبک و لطیف اشیاء کے وزن کے لیے میزان اور طرح کی ہے. پاور ہاؤس کی طرح ایک کمرہ میں ایک میزان رہتا ہے، اس میں روشنی کا وزن ہو جاتا ہے. عینک کا پاور وزن کرنے کے لیے ایک گھڑی نما میزان ہے، جس پر عینک کا شیشہ مس کرتے ہی گھڑی کی سوئی متحرک ہو کر پاور کا پتہ دے دیتی ہے. اسی طرح ہوا، اس کی سردی، خنکی، بارش، اس کا ثقل، اس کی دباغت، حرارت، اس کی شدت و خفت، یہ سب چیزیں وزن میں آ رہی ہے. خالص مادی چیزوں کے وزن کے لیے بھی میزان مختلف ہے. سونار کا میزان اور ہے اور کاروباری لوگوں کا میزان اور ہے. ڈاک خانہ کا میزان اور ہے، اسٹیشن کا میزان اور ہے. شوگر فیکٹری میں گاڑی کے تول کا میزان اور ہے، ویگن کے تولنے کا میزان اور ہے. اسٹیشن والے کانٹے کا مال ڈاک خانے کی میزان پر نہیں آ سکتا، اور ڈاک خانے کا پارسل سنار کی میزان پر نہیں آ سکتا، اور سنار کا تولا ماشا حرارت کے تولنے والے میزان پر نہیں آ سکتا. انسان میزان عقل کے بارے میں ہم نے وضاحت کی کہ عقل میں بھی ہم اختلاف ہے. ہم ملحدین سے کہتے ہیں کہ آپ عقل کو معیار بنانا چاہتے ہیں، تو 19ویں صدی کی، 20ویں صدی کی کس کی عقل کو آپ معیار بناؤ گے؟ ہم ملحدین سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم تو زندگی گزار رہے ہیں، کچھ اصول اور ضوابط کے پابند ہیں. ہم اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اصول مہیا کی ہے، ہم اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. اگر ہم عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگے نا، تو کس کی عقل کو ترجیح ہوگی؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ ملحدین سے ہم کہیں کہ یار آپ کہتے ہو کہ ہم عقل کے ذریعے تمام معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، تو کس کی عقل کو اعتبار ہوگی؟ تو ملحدین کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے. اور ہم نے وضاحت کی کہ ہر چیز تولنے کے لیے الگ اللہ درکار ہوتا ہے. اسی طرح اب ہم آتے ہیں انسانی کان، انسانی آنکھ کی طرح انسانی دماغ کی رسائی بھی بہت محدود و قلیل ہے. انسان ہم بہت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا.
ابھی تک سائنس 3% معلومات حاصل کر چکا ہے، 5% یا 3%، 95% کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ملحدین کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ تو آپ یہاں سے عبارت شروع کر دیں کہ انسانی کان انسانی آنکھ کی طرح، انسانی کان انسانی آنکھ کی طرح انسانی دماغ کے رسائی بھی بہت محدود و قلیل ہے۔ یہ بھی خود عقل ہی کا فیصلہ ہے کہ میزان عقل کی بھی متعدد قسمیں اور بہت درجے ہیں۔ بس اگر ایک کمزور اور عقل والا انسان کسی لطیف بات پر اپنی عقل سے ادراک نہ کر سکے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اس سے زائد فکر و عقل والا بھی اپنی ادراک میں نہیں لا سکتا۔ نیوٹن نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جس طرح ایک کمزور آدمی 1 من کا بوجھ 10 قدم لے کر چلنے سے عاجز ہے، مگر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے زیادہ طاقت والا بھی اس کو لے جا سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح غور و فکر کی کم قوت رکھنے والا کسی مسئلے کا ادراک نہ کر سکنے پر یہ فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ مجھ سے زائد غور و فکر والا اور زائد عقل و معرفت رکھنے والا بھی میری طرح اس کی فہم اور بصیرت سے عاجز ہوگا۔ بس خدا شناسی میں اصحاب ریاضت اور اصحاب کشف نے اور صاحبان وحی نے خدا بینی میں جو حصہ پایا ہے، اس سے ہر کس و ناقص کا بہریاب ہونا ضروری نہیں، کیونکہ صاف معلوم ہے کہ میزان عقل بھی مختلف المراتب ہے، اور ہر طرح کی دماغی اور ذہنی امر کا ہر مرتبہ عقل میں آ جانا قطعا ضروری نہیں ہے۔ بس اگر ہر کس و ناقص اور ہر عامی کو یہ معرفت حاصل نہ ہو تو وہ اپنی عقل اور فہم کا قصور سمجھے۔ عقل کی بے بسی، زمین، آگ، پانی بسیط ہے یا مرکب، اس کے اجزاء متناہی ہے یا غیر متناہی، اس کی صحیح حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی۔ اسی طرح نفس کیا چیز ہے، اس کے متعلق بھی صاف پتہ نہیں لگ سکتا، حالانکہ یہ ہر وقت ہمارے پاس ہے۔ جب ان امور کی دریافت میں عقل کا یہ عجز ہے تو اسرار غیب کے معلوم کرنے اور عقل کی رسائی وہاں تک کرنے کی کیوں کر امید کریں۔ عالم دو شاباش صورتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ شاباش۔ اب جی یہاں ہم نے وضاحت کی کہ عقل، بہت چیزوں میں عقل بھی بے بس نظر آتا ہے، اور ہمیں نہیں کہہ رہے، سائنسدان کہہ رہے ہیں، پیپنگا کہہ رہا ہے کہ یار ہم کب تک تھیوریاں بدلتے رہیں گے، ہم کبھی بھی ایسی تھیوری تک نہیں پہنچ سکتے جو اٹل ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو آؤ اسلام کی طرف آؤ، اسلام نے الحمدللہ وضاحت کی ہے، اگر فلکیات کے بارے میں بھی ہو، اگر عقیدے کے بارے میں بھی ہو، سائنس کے بارے میں اور عقیدے کے بارے میں، الحمدللہ اسلام نے جو وضاحت کی ہے وہ 100% کامل اور درست ہے۔ میزان عقل کے بارے میں مختلف مراتب بیان ہو چکا، عقل کی بے بسی ہمیں معلوم ہو چکی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ عالم دو صورتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا جوہر ہوگا یا عرض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جب ہم تعریف کرتے ہیں لیسا بجسم ولا عرض ولا جوہر، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن اب یہاں تم عبارت پڑھو کہ اللہ تعالیٰ جی جوہر، علم دو صورتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا جوہر ہوگا اور یا عرض ہوگا۔ اپنی جگہ پر جب ہم اللہ تعالیٰ، پھر یہاں سوال پہ آتا ہے کہ جوہر قائم بذات کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں جوہر نہیں ہو سکتا؟ اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ تو پہلے آپ عبارت پڑھے، جزاک اللہ۔ جی عالم دو صورتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا جوہر ہوگا یا عرض ہوگا۔ جوہر اور عرض دونوں حادث ہے۔ عرض کا حادث ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ وہ پیدا ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے، جیسے بو، رنگ، خوشی وغیرہ۔ اور جوہر اس لیے حادث ہے کہ کوئی جوہر عرض سے خالی نہیں، کیونکہ دونوں چیزیں جو لازم اور ملزوم ہو، ان میں سے ایک چیز اگر قدیم ہوگی تو ضروری ہے کہ دوسری چیز بھی قدیم ہو، ورنہ لازم اور ملزوم میں فصل زمانی لازم آئے گی، اور یہ محال ہے۔ اور جب ثابت ہوا کہ ایک منٹ صبر کرے، یہ ایک منٹ صبر کرے، جی وضاحت ہو چکی نا، جوہر اور عرض دونوں حادث ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوہر کیوں نہیں ہے؟ جوہر محتاج ہوتا ہے آباد ثلاثہ کو، اسی طرح جوہر محتاج ہوتا ہے جسم کے لیے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ جوہر اور عرض دونوں حادث ہیں۔ عرض کا حادث ہونا تو ظاہر ہے، عرض کیوں پیدا ہوتا ہے اور فنا ہوتا ہے، رنگ، بو، خوشبو وغیرہ۔ اور جوہر کیوں حادث ہے؟ کیونکہ کوئی جوہر عرض سے خالی نہیں ہے۔ یہ سب سے آسان ہم نے وضاحت کی ہے، لیکن ہم نے پنچی وجوہات اور بھی بیان کی، انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ تو اب ہم جب ثابت ہوا کہ جوہر اور عرض دونوں حادث ہے، تو ان کا حادث ہونا عالم کا حادث ہونا ہے، تو اب ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی علت ہو۔ اب اگر علت بھی حادث ہے تو اس کے لیے کوئی علت درکار ہوگی، اس صورت میں یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم ہوگا تو وہی خدا ہے، اور ختم نہ ہوگا تو دور اور تسلسل لازم آئے گا، اور دور اور تسلسل تو باطل ہے۔
यहाँ तक मैं पढ़ चुका हूँ, अब तुम वहां से पढ़ो। जब हम किसी मुर्गी को देखते हैं, यहाँ से आप पढ़ें। जब हम किसी मुर्गे को देखते हैं तो समझते हैं कि इसका वजूद अपने मादे से बना हुआ है जो कि अंडा है, और फिर सवाल होता है कि आखिर अंडा कहाँ से पैदा हुआ। तो निहायत आसानी से जवाब दिया जा सकता है कि यह अंडा दूसरी मुर्गी से हासिल हुआ है। लेकिन जब सिलसिला कलाम आगे बढ़ाया जाए और कहा जाए अच्छा ये अंडा मुर्गी से पैदा हुआ, लेकिन ये मुर्गी किस चीज से पैदा हुई और ये अंडा मुर्गी से पैदा हुआ है, तो लामहला एक हद इंतहा में ऐसी आएगी जहाँ सिलसिला रुक जाएगा। क्योंकि पूछा जाएगा कि अच्छा पहली मुर्गी के वजूद का मादा यानी पहला अंडा किस से पैदा हुआ। अगर कहा जाए मुर्गी से, तो इससे पहले कोई मुर्गी नहीं जिससे ये अंडा हो, क्योंकि जिससे ये अंडा हुआ, क्योंकि हमने पहली मुर्गी की बाबत सवाल किया है। अगर इससे पहले कोई और मुर्गी हो तो ये पहली मुर्गी नहीं होगी। बस ला महला पहला अंडा दौर और तसलसल को हजफ करने के सबब मादूम में महज रहेगा, जिसे अल्लाह की इनायत कामिला ने ज़ुहूर और वजूद दिया और उसको नीज से निकाल कर हस्त कर दिया। क्या सच फरमाया है, वखलक कुल्ल शैइन फक़द्दरहु तक़दीरा। दुनिया की वखालक छोटी कुल्ल छोटी शैइन चीज फक़द्दरहु तक़दीरा। शाबाश। हमने वजाहत दुनिया की। अब हम आते हैं कि दुनिया की छोटी से छोटी चीज अपने आप नहीं बन गई। हाँ, ये चीजें की खुद बहुत चीजें न, इस तरह आयत मुबारक है, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। क्या इन लोगों ने खुद अपने आप को बनाया, या क्या ये खालिक के बगैर बन गए हैं? हम खलकुस समावाति वल अर्द, क्या इन लोगों ने जमीन और आसमान इन लोगों ने बनाई? ये कहते हैं कि मादे ने बनाए। हम कहते हैं कि मादा हयात शऊर अकल से खाली है। हाँ, मादे में खुद हयात मौजूद नहीं है, मादे में हयात मौजूद नहीं है। जब कोई चीज खुद मुर्दा हो ना, उससे हयात कैसे निकल सकती है? तो दुनिया की छोटी छोटी चीजें अपने आप नहीं बन गई। मोबाइल, लैपटॉप, कुर्सी, कलम, दवात, कागज, बिजली वगैरह किसी कारीगर के बनाने से बनी है। तो फिर ये तमाम कायनात, जमीन और आसमान किस तरह बने, दरख्त क्यों कर उगे, पहाड़ कहाँ से आए, सूरज चांद सितारे रोशन हुए तो किस तरह, क्या ये सब अपने आप बन गए या क्या किसी ने नहीं बनाया? क्या ये किसी दरख्त, पहाड़ और दरिया की कारीगरी है, या सूरज चांद सितारे जमादात नबादात अपने आप बन गए? नहीं, बल्कि इनके बनाने वाली ऐसी जात है जिसकी ताकत, जिसकी सनअत, जिसकी हिकमत, जिसकी समझ सबसे बढ़कर है, वही खुदा है और उसी का नाम अल्लाह है। इस उसी का इजमाल नाम की अल्लाह है। थोड़ी सी क्या आप मुल्हिदीन से सवाल कर रहे हैं ना? क्या सूरज ने इसी तरह समंदर के साथ कोई मुआहिदा किया है, या बुखारात उड़ रहे हैं, उससे फिजा के ऊपर मुकाम तक पहुंचाने के लिए हवा दरकार होगी, तो वहां फिर हवा के जरिए वहां पहुंचकर वहां पानी बन जाते हैं, फिर बारिश के जरिए हम तक पहुंच जाते हैं। क्या यह खुद बहुत हो सकता है? इस पानी से कतरे कौन बनाता है? बारिश के कतरे कौन बनाता है? कभी तो इतना बारिश होता है कि सैलाब आ जाता है, और कभी इतना नहीं होता कि इंसान का प्यास और हैवानात की प्यास बुझा सके। तो ये अकली दलाइल से पता लगता है कि अल्लाह ताला मौजूद है, उसने तमाम कायनात को बनाया भी है, और अल्लाह ताला उसको कंट्रोल भी कर रहा है। इस इजमाल की थोड़ी सी तफसील अर्ज है जो काबिल हिफ्ज है। अव्वल, कायनात में अव्वल चीज हवा है, जो दम भर के लिए ना मिले तो इंसान का वही हाल हो जो बिन पानी के मछली का, इंसान दम घुट कर मर जाए। दूसरी चीज पानी है, अगरचे इसके बगैर थोड़े अरसे तक आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर पानी बिल्कुल ना मिले तो इंसान प्यास के मारे तड़प तड़प कर जान दे दे। पानी हमारे पीने, नहाने, लिबास और बर्तन धोने ही के काम नहीं आता, बल्कि इसके बगैर ना गल्ला पैदा होता है, ना जानवर जिंदा रह सकते हैं, ना हवा ही सांस के लेने के काबिल रहे। देखते नहीं, गर्मियों में जब बारिश नहीं होती, हवा में पानी की मिलावट कम हो जाती है और लो चलने लगती है, तो कैसी मुश्किल होती है। तीसरी चीज रोशनी, यानी चांद सूरज वगैरह है, ये ना तो धूप अंधेरे में किसी शे को ना देख सके, टकरा टकरा कर मर जाए। चौथी चीज जमीन है, ये ना हो तो हम कहाँ रहेंगे, घर बने तो क्यों कर, ठहरे तो किस पर, खाने की चीजें लाएं तो कहाँ से, खाना पकाएं तो किस जगह। पांचवी चीज, सबसे बड़ी चीज खुद हमारी जान है, अगर यही ना हो तो हम कौन और हमारी हकीकत क्या, मिट्टी के ढीले और हम में कुछ फर्क ना होगा। अब देखने और समझने के काबिल बात यह मुल्हिदीन है कि ये चीजें मुल्हिदीन मुल्हिदीन कहते हैं कि मिट्टी की ढेले, पत्थर में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। हम कहते हैं नहीं, हमें और तमाम हैवानात में मुख्तलिफ फर्क है। अल्लाह ताला ने हमें बोलने समझने की सलाहियत अता की है,
ہم بول سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، اپنے لیے خیر ڈھونڈتے ہیں، برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہم مثبت سوچ رکھتے ہیں، منفی سوچ سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ہمارا یہ جو مثبت سوچ اختیار کرنا اور منفی سوچ سے گریز کرنا ہے، یہ اللہ کے وجود پر دلالت کر رہا ہے۔ ہم ملحدین سے سوال کر رہے ہیں نا، ہمیں دنیا میں کوئی ایسی چیز دکھا دو جس کا بنانے والا نہ ہو۔ دنیا کی جتنی بھی ایجادات ہے نا، دنیا کی جتنی بھی ایجادات ہے، اس میں ایک چیز ہمیں دکھا دو کہ اس کا بنانے والا نہ ہو۔ اگر یہ کہے کہ مادہ، تو ہم تو پھر اس پر دوسرا سوال کریں گے کہ آپ لوگ تو مادہ، آپ لوگ تو مادے کو اللہ مانتے ہو، آپ تو مادے کو خدا مانتے ہو، کیا مادے میں ایسی صلاحیت موجود ہے، مادہ میٹر میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ خدا بن سکے؟ تو ملحدین کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ اب دیکھنے اور سمجھنے کے قابل باتیں ہیں، یہاں سے ہم عبارت پڑھیں گے۔ اب دیکھنے اور سمجھنے کے قابل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کس نے عنایت کی ہیں۔ آؤ اسی پر غور کریں اور سوچیں۔ ماں باپ تمہیں روٹی کھلاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں تو اپنے مقدور کے موافق، استاد علم پڑھاتا ہے تو اپنے علم کے موجب، حاکم کسی مجرم کو سزا دیتا ہے تو اپنے اختیار کے اندر۔ اسی طرح جو چیزیں ہمیں ہر وقت برتنے کے لیے ملی ہیں، ان کی عطا کرنے والے کو پہچاننے کے واسطے ضروری ہے کہ دیکھیں کس میں اتنی قوت ہے کہ وہ ایسی بڑی بڑی چیزوں کی تخلیق کر سکے۔ اس میں اتنی طاقت معلوم ہوگی، ہم اسے ہی چیزوں کا عطا کرنے والا قرار دے سکیں گے۔ بس اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہوا، پانی، زمین، روشنی اور لاکھوں چیزیں دینے کی طاقت کس میں ہے۔ اس امر کے معلوم کرنے کے لیے ہم دنیا کی بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک ایک کو لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی قدرت ہے، اور ان میں کوئی بھی ایسی ہے جسے ان سب چیزوں کا بنانے والا فاتر اور مبدع قرار دے سکیں۔ سب سے پہلے ہوا کو لے لیں اور دیکھیں اس میں کتنی قوت ہے۔ شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بڑی طاقت والی شے ہے، کیونکہ جب آندھی آتی ہے تو بڑے بڑے درختوں کا جڑ سے اکھیڑ کر چھینکتی ہے، کبھی کبھی عالیشان مضبوط مکانوں کا بھی ستیہ ناش کر دیتی ہے، لیکن ہم اس کی طاقت کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ دیکھیں وہ خود بخود کیا کر سکتی ہے۔ اس کے بارے میں تجربہ کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک برتن دو، اس میں ہوا بھری ہوتی ہے، اس کے منہ سے اس طرح بند کر دو کہ کسی طرح نہ نکل پائے۔ اب اس برتن کو اپنی جگہ الگ رکھ دو اور دیکھو کہ اس برتن کو ہوا کیا کر سکتی ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں سال برتن پڑا رہے گا تو نہ تو خود بخود ہوا سے نکل سکے گی، نہ برتن کو کہیں لے جا سکے گی، اور نہ کسی قسم کی کوئی بات اس سے ہو سکے گی، جس سے ظاہر ہے کہ وہ اپنی محتاج، اور کہ وہ ایسی محتاج اور بے بس ہے کہ جب تک اسے کوئی برتن میں سے نہ نکالے خود بخود نہیں نکل سکتی۔ پھر ایسی چیز میں بھلا یہ قدرت کہاں سے آئی کہ وہ چیزوں کو بنا کر دے؟ پانی کو توڑو تو اس کا بھی یہی حال ہے، برتن میں ڈال کر اسے ہم نے ہوا کے بارے میں ہوا جی کے بارے میں آپ لوگوں کو وضاحت ہو چکی کہ ہوا ایسی محتاج مخلوق ہے، اگر آپ کسی برتن میں اس کو قید کر دو تو خود بخود اپنے جان چھڑا نہیں سکتی۔ پھر ہوا جب چلتی ہے نا، جب آندھی چلتی ہے تو بڑے بڑے درختوں کو اور بڑے بڑے عالیشان مکانوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس میں طاقت کہاں سے آئی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہوا میں خود موجود ہے، نہیں، ہم اس کو ہم نے مثال سے سمجھا دی نا کہ اگر ہم ہوا کو کسی برتن میں، کسی بوتل میں بند کر دے تو کیا اس ہوا میں اتنی طاقت ہے کہ اس برتن سے نکل سکے؟ ملحدین سے سوال کرے، ملحدین سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہوا جب آندھی چلتی ہے نا تو اس میں طاقت کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ یہ تو ہوا ہے، ہوا میں اتنی طاقت نہیں ہے موجود۔ اسی طرح پانی کا مثال دیں، پانی بھی اگر کسی برتن میں آپ ڈال دے رکھتے ہو تو ہوا کی طرح بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ عبارت پڑھے یہاں سے۔ پانی کو لو تو اس کا بھی حال ہے، برتن میں ڈال کر اسے ابھی رکھ کر دیکھو، ہوا کی طرح یہ بھی کچھ نہ کر سکے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا محتاج ہے، خود بخود کچھ نہیں کر سکتا، اور اسی واسطے اسے بھی کسی چیز کا بنانے والا نہیں مان سکتے۔ درخت اور جانوروں کی طاقت، ہوا اور پانی کے سوا اور لاکھوں چیزیں ہیں، آئیے ان میں دو چار کی طاقت کا اندازہ کریں۔ پہلی ہی نظر میں اونچے اونچے درخت نظر آتے ہیں جن کی صورت و شکل دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، یا جنگل، پہاڑ، دریا اور سمندر میں نئی نئی صورت، نئی نئی شکل کے جانور دکھائی دیتے ہیں جن کو دیکھ کر عقل پہ چکر آتی ہے۔ مگر کیا ان میں سے کسی درخت، مثلا پیپل نے ہمیں یہ آرام کی چیزیں عطا کی ہیں، یا کسی حیوان مثلا شیر، مگرمچھ، بیل، گائے نے
اس کا جواب دینے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کا کیا حال ہے۔ وہ تو ہوا، پانی اور روشنی وغیرہ کے ایسے محتاج ہیں کہ ان کے بغیر دم بھر نہیں رہ سکتے، پھر کیوں کر مان لیں کہ ان میں سے کسی نے یہ چیزیں ہمیں بنا کر دی ہیں۔ درختوں اور جانوروں کی نسبت ایسا خیال کرنا کہ ان میں کسی نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں بہت ہی بےہود اور نکمی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود ہم سے بھی قوت و طاقت میں بہت کم ہے۔ دیکھو ہم یہاں سب مل پر کر چاہیں تو درختوں سارے کے بارے میں اے اللہ کے وجود پر گواہی دے رہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے وجود پر کوئی دلیل دے دے عقلی، تو اس نے کہا کہ آپ ایک درخت کو دیکھ لو نا، ایک درخت میں تقریباً 10-15 خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ درخت کا رنگ کلر الگ ہوتا ہے، اس کی جو تنا ہے اس کا جو ذائقہ، اسی طرح اس میں جو پتے ہیں اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، اسی طرح اس میں جو پھل ہوتا ہے اس کا رنگ اور ذائقہ الگ ہوتا ہے، اس میں جو گٹلی ہے بیچ ہے وہ اس کا رنگ اور ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ تو ایک درخت وہ اللہ کے وجود پر گواہی دے رہے ہیں، اور ملحدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خود بخود بن گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ پہلے آپ نہیں تھے، آپ کہاں سے آئے ہو؟ اپنے وجود پر کوئی دلیل دے دے۔ ملحدین کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ اب عبارت پڑھے جزاک۔ دیکھو ہم سب آدمی مل کر چاہیں تو سارے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، سارے جانوروں کو ایک ایک کر کے مار ڈالے، درختوں کو ہوا، پانی اور روشنی وغیرہ پہنچے پر بھی ہم انہیں چاہے تو بڑھنے نہ دے، بلکہ سر سبز و شاداب ہی ہونے نہ دے۔ جانوروں کو ایسا تنگ کرے کہ وہ کھانے پینے کی سب چیزیں سامنے موجود پائے مگر ہم انہیں ایک بھی نہ لینے دے۔ وہ ہزاروں جتن اور جان توڑ محنت کوشش کرے مگر کچھ نہ کر سکے، بے بس ہو کر بھوکے پیاسے مر جائے۔ پھر ایسی چیزوں کو کیا منہ کہ ہم ان کو نعمتوں کا دینے والا قرار دیں۔ زمین کی سطح پر پہاڑوں سے بڑی کوئی چیز نظر نہیں آتی، مگر کیا ان میں یہ طاقت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ چیزیں بنا کر دی ہیں؟ وہ تو درخت اور جانوروں سے زیادہ بے بس ہیں۔ جانور جہاں چاہے جا سکتے ہیں، ہزاروں کام کی چیزیں بنا سکتے ہیں، جو چیز چاہے اس کے لینے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اکثر محنت کر کے حاصل کر لیتے ہیں۔ درخت کو کہیں جا تو نہیں سکتے مگر پھر بھی اپنی جگہ کھڑے کھڑے بڑھتے رہتے ہیں، زمین میں سے اپنی خوراک کھینچتے ہیں اور سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔ ان میں پھل لگتے ہیں، پھول آتے ہیں، بیج پیدا ہوتے ہیں جن سے ان کی بود پھیلتی ہے اور نسل بڑھتی ہے۔ لیکن پہاڑ جہاں کھڑے ہیں نہ ہل سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، پہلے دن سے جتنے اونچے بنے ہیں نہ اس سے اونچے بڑھ سکے نہ نیچے ہو سکتے، نہ ان کے پود پھیلنے نہ نسل چلے۔ وہ تو پتھر ہے، نہ کسی کو پکڑ کر اپنے پاس لا سکے نہ کسی کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے۔ پھر ایسی بے بس چیز میں یہ طاقت کہاں کہ ہمارے جیسے با اختیار جاندار کی ضرورتیں پوری کرے اور ہمیں وہ چیزیں بنا کر دے جو اس سے بھی زیادہ طاقت اور قدرت کی ہیں۔ روشنی کی ہم طاقت اور قدرت بھی ملحدین دیکھیں۔ ہو سکتے ہیں، تمام مخلوقات ہے۔ اگر اب ہم ملحدین کو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم ملحدین کو جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں کچھ مخلوقات ایسی ہے کہ وہ بے بس ہے، وہ لاچار ہے، جس طرح پتھر ہے، ایک اپنے جگہ سے ایک انچ آگے پیچھے ہو نہیں سکتا، جب سے قائم ہوا ہے اسی طرح قائم رہے گا۔ مجبور ہے، فطرت کی وجہ سے اللہ نے بنایا ہے۔ اسی طرح چاند اور سورج ہے، یہ بھی اپنے مدار میں چل رہے ہیں، ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو نہیں سکتا، اس کے لیے ایک رفتار مقرر ہے۔ یہ صرف واحد انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے تمام کائنات میں، تو اس کے لیے تو جزا اور سزا کا نظام بنایا ہوئے ہے نا۔ انسان کے لیے جزا اور سزا کا جو نظام قائم کیا ہے اس کی اختیار کی وجہ سے، اگر ہم مجبور ہوتے پتھروں کی طرح یا سورج اور زمین کی طرح کہ اپنی رفتار پر چل رہے ہوتے، یا ہمارے پاس نفس اور شیطان نہیں تھی اور ہم فرشتوں کے ماحول میں رہتے، تو ہمارے لیے امتحان نہ ہوتا، ہمارے لیے نہ جنت ہوتا اور نہ جہنم۔ ہمارے لیے تو جنت اور جہنم، ہمارے لیے جزا اور سزا کا ہونا اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے با اختیار بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دی ہے، اگر چاہو فمن شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر وہدیناہ النجدین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے دونوں راستے آپ لوگوں کو دکھا دیے، اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ کو ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے۔ فیصلہ کس پر ہوگا؟
फैसला जज़ा बिमा कानू यामलून। एक आयत में आता है कि जो तुम करते हो अमल पर आपको जजा मिलेगा, या सजा या जजा मिलेगा। और दूसरी आयत में है जज़ा बिमा कानू यक्सिबून, इनको कसब की वजह से सजा या जजा होता है। वला तालम नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यामलून। इस पर बहुत सी आयत है। इंसान को जो मिलता है, इंसान को जो फल मिलता है या इंसान को जो सजा मिलती है, उसकी अपने अमल की वजह से मिलती है। ना इंसान पत्थर जैसा, पहाड़ जैसा मजबूर भी नहीं है, और ना इंसान अपनी तख्लीक भी नहीं कर सकता। कि जिस तरह मुतज़िला ने कहा कि मुतज़िला का अक़ीदा है कि इंसान अपने अमाल का खुद खालिक है, ये अपने लिए अमाल तख्लीक करते हैं, और आज यही नजरिया ह्यूमनिज्म का है। अलबत्ता मुतज़िला इलाह को मानते थे, अल्लाह को मानते थे, लेकिन ह्यूमनिज्म का नजरिया जो है ये अल्लाह को नहीं मानते। ये कहते हैं कि जो तुम चाहो वो इख्तियार करो, वो अच्छी बात है, उसमें कोई भी बुरी नहीं है। लेकिन